بعض لوگ ماں اور باپ میں تفریق کرتے ہیں. آپ کی اماں اور ابا کی نہیں بن سکی, ان کی آپس میں ان بن ہے. تجھے کس نے چیف جسٹس بنایا ہے کہ تو اس میں فیصلہ کرتا؟ پھر بھائی یہ دو آنکھیں ہیں, ان دو آنکھوں میں میرے لیے زیادہ اچھی آنکھ کون سی ہے؟ کیوں ایک آنکھ مجھے تنخواہ دیتی ہے اور دوسری میرے پہ ظلم کرتی ہے؟ اجی تیرے لیے دو آنکھیں ہیں, تیرے ماں باپ ہیں, تو کون ہے تفریق کرنے والا؟ ان کی ان بن میں تو نے اپنے لیے کوئی ذوق اور مفادات کا راستہ نہیں نکالنا. تو نے احترام دینا ہے, تو نے مقام دینا ہے, تو نے مرتبہ دینا ہے. یاد رکھ, اگر یوں نہیں کرے گا رب موت سے پہلے تیری زندگی سے نکال کے دکھائے گا. کر لے جو کچھ کرنا ہے, آخر موت ہے, ہو جائے گا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں چشمدید واقعہ پیش کر رہا ہوں. میں ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا. ایک بوڑھا بزرگ ایک آدمی کے سہارے میرے پاس آیا. مفتی صاحب مسئلہ پوچھنا سی. میں نے کہا چاچا جان آپ بیٹھیں, آپ مدرسے میں بیٹھیں, آپ کی بچے خدمت کرتے ہیں, میں ایک جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں. کہا جی ٹھیک ہے. میں جنازہ پڑھا کر نکلنے لگا تو وہاں ایک اور بزرگ مجھے ملے. کہا حضرت تھوڑا ٹائم آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آئیے. وہ بھی میرے ساتھ آ گئے. ہم دونوں اکٹھے مدرسے پہنچے اور یہ بزرگ بھی بیٹھے تھے, اور اتفاق سے ان دونوں بزرگوں کے آپس میں جان پہچان بھی نکل آئی. ایک شہر کے ہیں تو ملتے رہتے تھے. میں نے کہا جی دسو کی مسئلہ ہے؟ تو پہلا بزرگ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے فتویٰ لکھ دیں. میں نے کہا کیا؟ کہ میں بچوں کو حصہ نہیں دینا چاہتا, آگ کرنا چاہتا ہوں, میری جائیداد سے وہ کوئی کسی قسم کا کوئی لین دین ان کا نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ بزرگ سائل ہیں یا مفتی صاحب ہیں؟ آپ فتویٰ پوچھیں, مجھ سے اپنے فتوے لکھوائیں تو نہیں, جو لفظ آپ کہیں گے میں وہ لکھ کے دوں گا. میں تو شریعت کے احکام کا پابند ہوں, جس طرف شریعت جائے گی وہ لکھوں گا, آپ کی چاہت اور منشا تو نہیں لکھوں گا. مجھے کہنے لگا جی ٹھیک ہے لیکن میرے ساتھ مسئلہ زیادہ ہے. میں نے کہا آگ کرنا تو شریعت میں نہیں ہے, آپ کیوں آگ کراتے ہیں بچوں کو؟ کہا میرے بچوں نے مجھے بہت مارا ہے, میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں مورا, جسے کہتے ہیں ڈسک آف دا بیک, ڈسک آف دا بیک بون, یہ ریڑھ کی ہڈی کا مورا یہ ٹوٹ گیا ہے. تو میں ان بچوں کو جیل کا منہ دکھانا چاہ رہا ہوں. وہ گرفتار تو ہیں لیکن اب میں ان کو حصہ بھی نہیں دینا چاہتا. میں درمیان میں سوچنے لگا کہ یار ان کے بچوں سے بات کی جائے, کوئی راضی نامہ کرائیں, کوئی باپ سے معافی منگوائیں, کوئی پاؤں پڑوائیں, کوئی تیسری لائن نکالو. یار کیا بات ہے, اس بزرگ کے ساتھ کیا ہوا؟ میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اسی اسنا میں وہ جو بوڑھا میرے ساتھ جنازے سے آیا تھا نا, وہ اس بوڑھے کہتے تیرے ساتھ ٹھیک ہوا ہے. میں نے کہا لڑائی پڑ گئی ہے. ٹھیک ہوا تیرے نال؟ وہ کہتا تو نہ بول. کہتا نہیں ٹھیک ہوا ہے تیرے ساتھ. وہ لڑ پڑے. تو میں نے کہا چاچا تو اچھا میرے ساتھ ٹائم پاس کرنے آیا تھا, یہ لڑائی؟ انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب میں اسے جانتا ہوں, یہ وہ فلاں ہے فلاں, باتیں شروع کر دی. تو میں نے کہا کیسے جانتے ہیں؟ کہتے اس نے بھی تو اپنے باپ کو مارا تھا اور اس کی کمر کی ہڈی توڑی تھی, پوچھو اس سے, اس کے ساتھ ہوگا نہیں, یہ دن نکالے گا اللہ اس سے. میں نے جب اس بوڑھے کو دیکھا نا جو پہلے شکایت کرنے آیا تھا, اب وہ رو رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. قدر خاموش. کچھ ٹائم کے بعد وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میری عمر 24 سال تھی, بس باپ پر غصہ آیا تھا, ہم نے اسے مار کے گھر سے نکال دیا تھا. اس وقت 24 سال تھی, آج اس بوڑھے کی عمر تقریباً 84 سال ہے. ذرا گنیے نا, 34 44 54 گنیے, 64 74 84 60 سال. 60 سال کے بعد اللہ نے اس سے بدلہ نکالا ہے. ماں باپ کی نافرمانی وہ ہے جو تمہیں موت سے پہلے یوں ادا کرنی پڑے گی. میرے دوستو کیا بیٹھے ہیں؟ میں ایک جگہ ایک گھر میں بیٹھا تھا, باپ بھی بیٹھے, بیٹا بیٹھے, پوتا بیٹھا, لڑائی پڑ گئی. وہ جب میرے پاس بیٹھک میں ان کی لڑائی آئی نا, تو بیٹا باپ کو کچھ بھلا برا بھلا کہہ رہا تھا. میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا آپ کا ابا ہے یوں نہ کہیں, بیٹا جوان تھا نا. تو وہ اپنے باپ کو غصے میں آ کر کہتے ہیں ابو آپ نے بہت غلط بات کی ہے میری بیوی کو. واہ بھائی واہ, تیری بیوی ہے, اس کی بہو نہیں لگتی, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, بہت غلط بات کی ہے, آئندہ بات کی تو میں تمہیں شوٹ کروں گا, ڈز ماروں گا, گولی ماروں گا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا بھائی تو نے تو کہا ہے نا گولی ماروں گا, تو نے تو صرف پرومس کیا ہے, ارادہ کیا ہے. یہ جو تیرا بیٹا ٹھہرا ہے نا اس بوڑھے کا پوتا, یہ وقت اگر اس پر آیا تو تجھے گولی ٹھونک دے گا. اس نے کہنا نہیں ہے, یہ سیکھ رہا ہے. آج دیکھ رہا ہے کہ ابا نے دھمکی دی تھی, میں نے کر گزرنا ہے, تو بھائی تھوڑا گزارا.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.